بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اس آیت کی خود قسم کھائی اور فرمایا کہ پڑھنے والے کی ہر پریشانی، مصیبت اور دکھ منٹوں میں ختم ہو جائے گا جس گھر میں یہ آیت 7 بار پڑھی جائے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایسی 2 آیات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان دعاؤں کا معمول بنا لیتا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ان 2 آیات کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر پوری زندگی میں انشاءاللہ اس کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے اور سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے اور یہ کوشش کرے کہ سب مل کر اللہ کی طرف سے آنے والی اس تنگ دستی کو دور کر دیں، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ اس کے حالات بہتر کریں، لیکن اگر اللہ نے اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے نہ چاہا تو پورا جہاں اور پوری دنیا مل کر بھی اس کے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کے پیچھے سارا جہاں مل کر بھی لگ جائے کہ اس کو نقصان پہنچائے، اسے بھوک اور پیاس سے تڑپائے اور اسے ہر طرح سے تکلیف، رنج اور مصیبت میں مبتلا کر دیں، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ اس شخص کو ذلیل اور خوار کر دینا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پورا جہاں مل کر بھی اسے کوئی نقصان، کوئی تنگی، کوئی مصیبت اور کوئی دکھ نہیں دے پائے گا۔ اور قرآن پاک کی ان 2 آیات کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ قرآن پاک کی ان 2 آیات کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اور سارا جہاں مل کر بھی اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے، اسے پریشان کرنا چاہے، اس کے رزق میں رکاوٹ ڈالنا چاہے، لیکن جو انسان صدق دل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ان 2 آیاتوں کا وظیفہ کرتا ہے تو جان لیجئے کہ ان آیات کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے ہی اللہ پاک ایسے انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے ایک بار آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق ایک بار بنا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر مشکل کا حل رکھ دیا ہے۔ پیارے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے اور پھر تیسرے آسمان پر، اور پھر اسی طرح جب 7ویں آسمان پر پہنچے اور سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود تھے تو ایک آواز آئی اور ساتھ ہی سدرۃ المنتہا سے آگے ایک دروازہ کھلا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز ہے اور یہ دروازہ کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک یہ دروازہ کبھی کھلتا ہوا نہیں دیکھا، اور اس دروازے پر موجود فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ جب وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا سلام پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ پیش کیا، اور جان لیجئے کہ یہ قرآن پاک کی وہ آیات تھی اور ان آیات کی بے حد فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے آپ کو 3 چیزوں کا تحفہ پیش کیا تھا۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، دوسرا امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تحفہ تھا، جبکہ تیسرا تحفہ قرآن پاک کی یہ 2 آیات تھی۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ یہ قرآن پاک میں موجودہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ پیارے دوستو،
ان آیات کے وظیفے کو بالکل بھی معمولی وظیفہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ پوری کائنات میں ان 2 آیات کا عمل سب سے مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کے اندر برکت ہے، طاقت ہے، اس عمل کے اندر راز پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا دنیا کے دل آپ کی جانب راغب ہو جائیں گے اور دنیا آپ کی جانب دوڑ کر آئے گی۔ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہیں انہیں کچھ نہیں ملنے والا، وہ صرف اور صرف اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے عاملوں کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملنے والا، جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی برکت اور رحمت سے نہ نوازے تو پوری دنیا اس کی بھلائی کے کام پر لگ جائے، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ملتا ہے تو اللہ کی پاک کلام سے، ملتا ہے تو اللہ کے قرآن سے۔ آئیے اب سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی فضیلت جان لیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان 2 آیاتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہے۔ مسند احمد حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے۔ جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہی تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہی تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے، اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کی خاتمے کی آیتیں اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ اسی طرح صحیح مسند میں ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیاتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ اور فرمائے، ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے تلے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ میرے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابن مرویہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ ابن مرویہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے، یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جبریل علیہ السلام بھی تھے، کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑا دھماکے کی آواز کے ساتھ آسمان کا دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، ان کے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے دوستو، کتاب و سنت کی روشنی میں اور علماء کرام کے نزدیک سب سے طاقتور ترین دلائل کے مطابق بہترین عمل یہ ہے کہ ان آیات کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ ان کو پڑھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر درود پاک 3 بار پڑھے اور درمیان میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیاں اور جو بھی مشکلات ہیں
ان کے بارے میں صدق دل سے دعا کرنی ہے۔ دیکھنے میں یہ مختصر سا عمل ہے لیکن اس کی برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کی رحمتیں اور برکتیں چند ہی دنوں میں آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کا معمول بھی لازمی ہے۔ نماز وہ راستہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے، لہٰذا نمازوں کی پابندی کرے اور ان 2 آیاتوں کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات خود بخود حل ہونے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب۔ آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے دینی معلومات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔